کل پاکستان میں ایک طرف یوم تعمیر و ترقی منایا گیا، دوسری طرف یوم سیاہ منایا گیا. یہ جو دونوں پہلو تھے یا دونوں پوزیشنز تھیں، یہ سراسر پولیٹیکل پوزیشنز تھیں یقینی طور پہ، اور مختلف آراء، اور جیسے ہم بہت مرتبہ کہتے ہیں اس وقت ملک میں اتنی انتہا کی پولرائزیشن ہے کہ یا تو یور پرو یا یور اینٹی. کسی بھی چیز پہ آپ ڈسکشن کر لیں معاملات ادھر ہی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سلجھے ہوئے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی، اوور ویلمنگ میجورٹی یہی حال ہے. تو ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے کہ ملک میں تعمیر و ترقی کی ضرورت ہے، اور یہ تو ہم کہیں گے ضرور کہ شہباز شریف صاحب کوشش بہت کرتے ہیں، اور بھی میرا خیال ہے کہ سب اداروں کی مقصد یہی ہے کہ ملک کو آگے کی طرف لے کے چلیں. لیکن ایک مسئلہ ضرور ہے، سیاسی مسئلہ، اور وہ سب سمجھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کمیٹی بھی بنی ڈائیلاگ کی. دوسری طرف پھر آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی، پی ٹی آئی کے جو موجودہ صاحب ہیں، چیئرمین ہیں. اور لیکن کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ دس از اے کریٹیکل پرابلم. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان نواز صاحب ہمارے ساتھ بہت مرتبہ آئے شو میں. ہم نے ان سے ہمیشہ کہا کہ کیا کریں، تو انہوں نے ہمیشہ کہا، جب وہ ان کی اپنی پارٹی نہیں تھی، وہ کہتے تھے جی سب کو بٹھائیں اراؤنڈ ٹیبل اور بات چیت کریں تو بات آگے چلے گی. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے کافی انٹرویوز دیے، اور انٹرویوز اس لیے دیے کیونکہ وہ ملے تھے، جا کے ان کی ملاقات ہوئی فضل الرحمان صاحب سے. پھر یہ لگا کہ ایک اتحاد جو اپوزیشن کا ہے وہ بن رہا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی بھی اور جے یو آئی بھی، اور اچکزئی صاحب ہیں، ان کی اپنی پارٹی، یہ کنوینر ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. تو انہوں نے بات چیت وہاں کی. پھر ٹیلی ویژن شوز میں انہوں نے دلچسپ بات کی. وہ انہوں نے بہت سے جو اینکرز تھے ان کو انہوں نے کہا کہ جی جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نواز شریف صاحب کو ملیں جا کے، انہوں نے کہا وہ اب حکومت میں ہے تو وہ کر نہیں سکتے، ان کا رول نہیں ہو سکتا زیادہ، اور کہ جو حکومت میں وہ اس طرح معاملے کے حل میں نہیں ان کا رول ہو سکتا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کی بالادستی ہو، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کے، جیسے آپ کو بتایا، ان کے موجودہ چیئرپرسن آرمی چیف سے بھی ملے، اور اسٹیبلشمنٹ سے ایک بیک چینل بھی ہے. تو یہ شاہد خاقان نواز صاحب نے بڑی قریب سے تمام معاملات دیکھے ہیں ایز اے پرائم منسٹر. اور ہم اگر یہ کہیں کہ ہی جینوئنلی وانٹس ٹو ٹیک دا کنٹری آؤٹ آف دس کویگمائر پولیٹیکل ایک جو میس ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ارادہ کیا ہے ان کا. انٹرویوز میں بہت سی باتیں کی، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے شاید خاقان نواز صاحب یا پروگرام میں آنے کا. اور اب تو بات نیتوں کی نہیں ہے، اب تو بات ہے آگے حکمت عملی کیا اور آگے کیسے چل رہا ہے. کیونکہ آپ تو کہتے رہے بڑی دیر سے کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے، اس کا حل تو کون لوگ ہوں گے اس حل میں؟ دیکھیں، حکمت نیت ہوگی تو حکمت عملی ہوگی نا. آپ کی تو نیت ہے نا. نہیں، ہماری نیت ایک، دیکھیں جو اپوزیشن کی بات ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی ایک متفقہ سوچ ہو. اپوزیشن میں اس وقت لوگ ہیں جو پارلیمان میں ہیں، باہر ہیں، ان سب کی اپنی سیاست ہے، سب کی اپنی سوچ ہے. لیکن جو کامن گراؤنڈ ہے کہ ملک کے معاملات پہ آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے مسائل کے حل کے لیے، ملک کے ریفارم کے لیے تو ہم ایک سوچ رکھ سکتے ہیں. باقی آپ نے احتجاج کرنا ہے، جس طرح بھی کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ احتجاج کریں. اچھا، یہ بتائیے کہ 3 تاریخ کو آپ کی وہ ہوئی تھی میٹنگ، جس کا وہ ہم نے دیکھا بھی ٹیلی ویژن پہ، آپ کی پریس کانفرنس ٹائپ بھی ہوئی. تو یہ کتنا آپ کو لگتا ہے یہ اہم، ارجنٹ اور سنگین معاملہ ہے کہ کوئی حل تلاش کرنا ہے؟ اس سے اہم معاملہ کوئی ملک میں ہے نہیں. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی ملک کے اندر انتشار برقرار ہے، سیاسی انتشار. ملک کی معیشت ترقی نہیں کر رہی، ملک کے لوگ مایوس ہیں، ملک ہر پیمانے پر زوال پذیر ہے، اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں، میں چاہوں گی کہ یہ تو تمام معاملات سے آپ کو سباق بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں، لیکن آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ کی پارٹی اور آپ کی جو اپنی سوچ ہے اس کے بارے میں تھوڑا فوکس کریں. اچھا، تو 3 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی جو کہ وہ پریسر بھی ہم نے دیکھا.
تو 3 تاریخ آج ہے 9 تاریخ، تو 6 دنوں میں کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی یا نہیں؟ نہیں، دیکھیے ہم نے کہا تھا عوام پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، نہ ہم کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں نہ ہم کسی کے خلاف ہو سکتے ہیں. الیکشن ہم نے لڑا نہیں ہے، الیکشن متنازع ہے، حکومت کا وجود متنازع ہے، یہ سب حقائق ہیں اس ملک کے. تو اب اسی کے تناظر میں آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، اسی کے کانٹیکس میں آپ نے حل تلاش کرنا ہے. تو آج جو 5-6 دن گزر گئے ہیں اس میں یہی ہماری کوشش ہے کہ اپوزیشن کی سوچ میں اتفاق پیدا ہو اور اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھے ہو کر ملک کے مسائل کی بات کر سکے، آئین کی بالادستی کی بات کر سکے. آپ ابھی فرما رہے تھے کہ کیا ڈفرینسز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایک بیسکلی سٹانس یہی ہے کہ جی کیا کامن کیا فیکٹرز ہیں اور ڈفرینسز کیا؟ دیکھیں ڈفرینسز کوئی نہیں ہے، ڈفرینسز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ شروع کرتے ہیں، ابھی تو ایک میٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی ایک آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، ایک دعوت تھی، وہاں پر بات چیت ہوئی کہ کیسے آگے بڑھنا چاہیے. تو ڈفرینسز یہ ہوتے ہیں جماعتوں میں کہ ہر ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک اپنی سیاست ہے، آپ الیکشن میں فریق بھی ہوتے ہیں. تو اب کوشش یہ ہے کہ کوئی کامن گراؤنڈ جو ہے، جو ملک کے معاملات جہاں تک ہیں، خاص طور پہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے جس کے چکزئی صاحب کنوینر ہیں، تو ان کی بھی رائے یہ ہے اور یہ ہم سب کی اس سے اتفاق ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے، رول آف لا کی بات ہونی چاہیے، ملک کے مسائل کی بات ہونی چاہیے، ان کے حل کی بات ہونی چاہیے، ملک کے ریفارمز کی بات ہونی چاہیے، اس سیاسی انتشار کو ختم کرنے، اس سے باہر نکلنے کی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ ذاتی طور پہ یہ فرما رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے یہی بات، اس کے بعد آپ کی پارٹی بھی یہی آپ نے پوزیشن لی، تو اب اور آپ فرما رہے ہیں بڑا ارجنٹ ہے، تو اب 6-7 دن ہو گئے پہلی میٹنگ کو، تو اگر آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیا اگلے سٹیپس لیے ہیں؟ اگر یہ اتنی ارجنسی ہے تو ابھی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، تو کچھ پتہ چلے کہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تسلی ہو. دیکھیں بات کو آگے بڑھا رہے ہیں نا، ابھی تو اپوزیشن ہے نا، ابھی ہمارے کسی اور سے بات نہیں ہونی، نہ ہو رہی ہے. نہیں تو اپوزیشن کیا مطلب کہ اگلی میٹنگ کیا کب ہے، حکمت عملی پہ بات ہو رہی ہے کچھ؟ جی ہماری اپنا ایک گروپ ہے، ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، تو لیڈرشپ ہے اس سے بھی وہ بات کر لیتے ہیں، جو لوگ ہیں اس گروپ کے اوپر، ہر جماعت کے ایک آدمی ہے، تو اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس معاملے کو. یہ جو گرینڈ الائنس کی بات ہے، گرینڈ الائنس پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، لیکن ایک سوچ پر اتفاق کر کے پھر اپوزیشن کا جو موقف ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، یہ کوشش ہے. جی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر یعنی کہ کیونکہ یہ معذرت کے ساتھ یہ باتیں بہت دیر سے ہم یہی باتیں سن رہے ہیں، جب جیسے جو آئین کے تحفظ کے لیے بنا گروپ، اس کو بھی تو میرا خیال ہے کوئی 4-6 مہینے ہو گئے ہیں. جی وہ بنا تھا، آگے نہیں بڑھ پایا نا، اسی لیے اس جو معاملات تھے ان کو برج کر رہے ہیں کہ سارے آ جائیں. اس دن تقریباً جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ساری وہاں موجود تھیں، اس لیے اس کو معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اگر اب یہ توقع رکھیں کہ جو 1 سال میں نہیں ہوا اب وہ آج ہو جائے گا 1 دن میں، میٹنگ آف دا مائنڈز ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، سب اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، ملک کے معاملات میں اپنا رول پلے کرنا ہے، یہ سب اس پر اتفاق ہے، اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. تو آپ کو مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو 26ویں ترمیم ہے اس پر ان کی پوزیشن مختلف ہے، پی ٹی آئی کی تو مختلف ہے، اس پہ ایک کامن گراؤنڈ آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہوگی ہو یا نہیں؟ دیکھیں اس میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا نا کہ ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے، پارلیمان میں ان کی اپنی سوچ ہے، تو اسے ہٹ کر جو جہاں تک آئین کی بالادستی کی بات ہے، جو کامن گراؤنڈ ہے اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. کل کوئی نیا ایشو آئے گا، اس پر وہاں پر کنسنسس کی بات ہو سکتی ہے، ایک پلیٹ فارم موجود ہوگا جہاں پر آپ کوئی نیا ایشو آئے، کوئی ترمیم آ جائے، کیونکہ حکومت الٹی سیدھے کام تو باز نہیں آئے گی، اسے کرنے ہی کرنے، تو کوئی قانون لے آئیں گے، کچھ اور ایسا عمل کریں گے، تو وہاں پر ایک موقف اپوزیشن کا ہونا چاہیے جو پارلیمان کے اندر بھی ہو اور پارلیمان سے باہر بھی ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لوگوں سے بھی بات چیت ہو آپ کی؟ آپ نے ایک مرتبہ میرے خیال ہے کہا تھا کہ میں تو ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں، اگر ضرورت ہو تو آپ سب سے بات کریں گے،
آپ شہباز شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, آرمی چیف سے. دیکھیں یہ پلیٹ فارم اس کے لیے نہیں ہے, یہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے, وہ حکومت میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. حکومت اور اپوزیشن کا ڈائلاگ چاہیے ہوتا ہے, یہ ضرورت ہوتی ہے جمہوریت کی. ہمارے ملک جمہوریت تو ہے نہیں نا, تو اس لیے شاید اس کی ضرورت نہیں ہے محسوس ہوتی, لیکن اس کے بغیر ملک چلتے نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جمہوریت میں, جب جمہوریت ہو تو اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت نہیں ہے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت؟ کیا مطلب کہ اپوزیشن آپس میں مل کے تو کیا سڑکوں پہ نکل آئے؟ نہیں, اپوزیشن بات تو کرے نا, کسے اپنا موقف رکھے, آپس میں کر کے اپنا موقف ایک یونیفائڈ موقف ہو, اتفاق سے موقف ہو کہ بھئی یہ ملک کی خرابی ہے, یہ ملک کے معاملات. یہ کوئی نئی بات ہوگی؟ تو یہ تو لاکھوں دفعہ ہم سن رہے ہیں, ہر روز سن رہے ہیں. جی ہر روز کرنی پڑتی ہے نا. نہیں میں جب ساری سیاسی جماعتیں اکٹھا موقف, اس سے پہلے نہیں تھا نا, ہر جماعت اپنے طور پہ کہہ رہی تھی. اپوزیشن نے آج تک ایز اپوزیشن کام نہیں کیا, آپ اس بات کو سمجھیں. نہیں سمجھے, نہیں وہ تو حقیقت جی نہیں ہے, نہ حکومت کام کر رہی ہے اپنا, نہ اپوزیشن کر رہی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کا ایک متفقہ موقف بن جائے, اصول طے ہو جائیں, اس کے بعد جو بھی ایشو آئے گا آپ اس پہ بات کر کے ایک اصولی موقف دے سکتے ہیں متفقہ طور پر. اچھا, اور تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے پاسبلٹیز, یہ ایونیوز؟ آپ کو 3 دہائی ہو گئی ہے کم از کم سیاست میں, آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, آپ لیڈر رہ چکے ہیں, تو اور ایک اور پارٹی کی لیڈرشپ اب آپ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ تو ہوگا نا کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت ہے کہ جوڈیشری کی ایک اپنی سچویشن ہے اور پارلیمان کی ایک اپنی سچویشن ہے, اداروں کی اپنی ہے, تو اس میں اس سیاق و سباق میں اپوزیشن کیا بس ایک یونیفائڈ پوزیشن لے گی؟ حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی جو کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے اس سے مختلف ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے, ملک کے مسائل کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ صرف اپوزیشن حل نہیں کر سکتی, لیکن اپوزیشن اپنا موقف تو ایک کر سکتی ہے نا. ٹھیک, اپوزیشن ملک کی یہ کہہ رہی ہے, ٹھیک, جس طرح پی ڈی ایم تھی, بہت سی جماعتیں شامل تھیں, لیکن ایک یونیفائڈ موقف بنا لیا گیا تھا, اسی کی آج ضرورت ہے. اب آگے اگر ملک نے بڑھنا ہے, اب مسئلے کے حل کی بات کرتے ہیں, تو میں بار کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نہیں, یہ اس طرح کی ٹیبل کی کانفرنس ہے جہاں پر سب بیٹھے ہوں, اس ملک کی سیاسی قیادت, عسکری قیادت اور جوڈیشل قیادت, اور ایک ایجنڈا طے کریں کہ اپنے ملک کے مسائل کیا ہیں, ان کو حل کیسے کرنا ہے. اس بات کا اعتراف کریں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس بات چیت کا. تو وہ تو نہیں, وہ تو یوم تعمیر کیا منائے سر, یوم بے شک مناتے رہے, آپ کو شوق ہے. سر معذرت کے ساتھ, اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھی بیٹھے اور ایک بات کہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس طرح کا ٹیبل ہو جہاں سب مانے کہ جی بات چل نہیں رہی, لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو کہاں سے کوئی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں چل رہی؟ کیونکہ جو چلا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بالکل چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر چلائیں, مبارک ہو. نہیں تو ضرورت نہیں ہے نا پھر اپوزیشن سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ ملک چلائیں. تو وہ تو چلا رہے ہیں, بسم اللہ. تو پھر آپ بس ٹھیک ہے, ہم اپنا کام کریں گے, ہم اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. ہم اپوزیشن کے رول کو پر اتفاق کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے اگر ملک کے مسئلے کا حل پوچھیں گے کہ ملک کیسے آگے چلے گا, تو پھر وہ میرا بڑا پرانا موقف ہے, میں بڑا کلیئر ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک چل رہا ہے تو پھر چلائیں, سو بسم اللہ, مبارک ہو. بے شک وہ تو سمجھ اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں چل رہا, جو تھوڑا بہت نہیں چلا وہ اس سے نہیں چل رہا کیونکہ جو اپوزیشن, یعنی کہ اس وقت تو دا مین اپوزیشن از پی ٹی آئی, کہ بھئی وہ پی ٹی آئی نے مسئلے پیدا کیے ہوئے. مبارک ہو. نہیں, لیکن میں کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں کری, آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں. سر مجھے نظر آ رہا ہے نا, جس ملک میں نیگیٹو گروتھ ہو, نوکری نہ ہو, کاروبار نہ ہو, ٹیکس آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے, کشتی ڈوبتی ہے افریقہ سے یورپ جاتے ہوئے, بیچ میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں, لوگ مایوس ہیں, سیاسی انتشار ہے, سیکیورٹی سچویشن کی حالت دیکھ لیں, 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ کے بارڈرز پر کیا ہو رہا ہے, بارڈرز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ نے جنرل میٹس نے جو لکھا ہے آپ کے ملک کے بارے میں وہ پڑھا ہے؟ ذرا ضرور پڑھ لیں. یہ آج دنیا آپ کے بارے میں یہ باتیں سوچ رہی ہے.
اور پھر آپ کہتے ہیں ہمارا ملک چل رہا ہے، ہم الیکشن چوری کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہم کرسی پر بیٹھ جائیں گے، ہم ملک چلا لیں گے۔ ملک آپ کا نہیں چل رہا، اس بات کا اتفاق کر لیں، ملک اس طرح نہیں چلتے جس طرح آپ چلا رہے ہیں۔ جنرل میٹرز کو چھوڑے اندر دیکھ لینا، مطلب اندر کی بات ہے سر وہ آپ کے اندر کی بات کر رہا ہے، وہ آپ کے ملک کے بارے میں جو سوچ۔ جنرل میٹرز شاہد خاقان عباسی سینگ نہیں چل رہا اور لوگ کہہ رہے نہیں چل رہا، سر تو وہ I'm just saying کہ سر میں تو جو حقائق کی بات کر رہا ہوں نا، جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، جس میں آئین کی پاسداری نہیں ہوگی، جس کے اندر الیکشن چوری ہوں گے، جہاں سیاسی انتشار ہوگا، جہاں عوام سیکیورٹی فورسز سے لڑ رہے ہوں گے، اسلحہ لے کر لڑ رہے ہوں گے۔ وہ تو ٹی ٹی پی لڑ رہی ہے بلوچستان میں کیا ہے؟ بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، قرم ایجنسی ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا ہمیں پرواہ ہے ان باتوں کی؟